گزشتہ مجلس میں یہاں کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ کی مجلس سورہ کوثر پہ پڑھوں گا۔ بظاہر یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن کا۔ اس میں کتنی آیات ہیں؟ 3۔ سبحان اللہ۔ ہے سب سے چھوٹا، فضیلت میں سب سے بڑا۔ جو بندے خاموش ہیں ان کا خاموش ہونا بنتا بھی ہے، وہ سوچیں گے مولانا یہ کیا کہہ دیا، حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، وہ افضل نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھائی گو کے سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے، سورہ مائدہ لمبا سورہ ہے، مگر یاد رکھنا بقرہ بھی ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ سورہ مائدہ بھی آج موجود ہے تو یہ صدقہ کوثر کا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ ایک بات میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کی تھی، یہاں بھی چونکہ مربوط ہے موضوع سے تو میں کرنے لگا ہوں، جو جن کے لیے تکرار ہے وہ معاف کیجئے گا۔ دشمنوں کے طعنوں پر اللہ کی جانب سے محمد کو دی جانے والی تسلی کو کوثر کہا جاتا ہے۔ بھائی میں نے یاد ہے پچھلی مجلس میں ایک بات کی تھی کہ دشمن تانے دیتا تھا، قرآن جواب دیتا تھا۔ وہ تانے میں آج پڑھوں گا اور سورہ کوثر پہ آؤں گا۔ دشمن نے تانا دیتے کہا تھا لستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا انک لمن المرسلین، کبھی تو رسولوں میں سے ہے۔ دشمن نے تانا دیا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے فوراً کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے تانا دیتے کہا لے شاعر مجنون۔ سورہ یاسین میں اللہ نے جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اللہ نے اپنے حبیب کو شعروں کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے۔ دشمن نے تانا دیتے کہا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ فوراً کتاب خدا بول اٹھی ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، ابھی نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو اشان سیدہ سننے آیا ہے اور اس بات پہ خاموش رہا۔ اسی طرح تانا دینے والوں کو تانا دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے، اب تیرا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا نہیں تو نسل نہیں، نسل نہیں تو مشن نہیں، مشن نہیں تو اسلام مٹ جائے گا۔ اللہ نے بقائے اسلام کی خاطر محمد کے دل کو تسلی دیتے کہا حبیب نہ گھبرا، بیٹے جن کے ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کر دی ہے، ہائے ہائے ہائے، ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے۔ پورے قرآن میں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، پورے قرآن میں اعطینا کا اس انداز میں خالق نے اور کہیں بھی کلام نہیں کیا، ہم نے عطا کی ہے۔ جاگنا، عطا وہ کر رہا ہے جس کے عطا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ٹھیک، اب دیکھیے اس نے کس کس کو کیا کیا عطا کیا۔ آپ پہ اور مجھ پہ اس کی عطا کیا ہے؟ پہلی عطا، اس نے ہمیں نیستی سے ہستی عطا کی، عدم سے وجود دیا۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ بنا دیا۔ اگر ہمیں نہ بناتا تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ بھائی جب کچھ تھے ہی نہیں تو کچھ کرنا کیا تھا؟ پہلی عطا اس کی یہ ہے۔ پھر اس نے جس کو عدم کے اندھیروں سے وجود کی روشنی میں ڈھالا، ان میں سے اس نے چاہا کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو۔ اب اس نے ان میں سے بعض کو چن کے مسلمان بنا دیا، بلکہ مسلمان بنانے سے پہلے انسان بنایا، پھر جتنے انسان بنائے ان میں سے بعض کو چن کے محمد کی امت میں لا کھڑا کیا، پھر جتنے مسلمان بنائے اب اس نے چاہا ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر اس نے ان میں سے بعض کو چن کے ولایت علی عطا کر دی۔ منزل وجود سے منزل انسانیت پہ، منزل انسانیت پہ پھر منزل تسلیم پہ، منزل تسلیم سے پھر منزل ایمان پہ، یہ اس کی عطاؤں کا سلسلہ۔ اب جس کو ایمان کی دولت دی
اس نے چاہا ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر اس نے ان کو یقین کی دولت عطا کر دی۔ اب جس کو یقین دیا، اب چاہا ان میں سے بعض ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر اس نے پوری انسانیت میں سے 1,24,000 کو چن کے نبوت عطا کر دی۔ یہ اس کا کرم دیکھیے، اب 1.25 لاکھ کو نبوت دی، پھر چاہا ان میں سے بعض ایسے ہو جنہیں میں اور عطا کروں، پھر اس نے ان میں سے بھی 313 کو چن کے رسالت عطا کر دی۔ اب اس نے چاہا ان 313 میں سے بعض ایسے ہو جنہیں اور عطا کروں، پھر اس نے ان میں سے 5 اولو العزم نبیوں کو چن لیا، صاحب شریعت بنا لیا۔ اب جب 5 کو چن لیا، اب اس نے چاہا ان 5 میں سے کوئی ایک ایسا ہو بھائی جو ان سب سے افضل ہو، پھر اس نے حبیب کو چن کے مصطفیٰ بنا دیا۔ اب منزل معراج عطا پہ جب محمد کو دیکھا، اب چاہا حبیب بھی میرا ہے، چنا بھی کائنات سے بڑھ کے ہے، اب اسے بھی وہ کچھ عطا کرو۔ تب فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں۔